الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم. یہ سورہ ہجر کی 87ویں آیت ہے. یہ آج اس کی ایک تیسری قسط ہے. اس سے پہلے 2 مجلسوں میں اس کی تفصیل آ گئی، اور یہ روایت بھی آ گئی. ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک مرتبہ کچھ مہمان آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کو کھلانے کے لیے کچھ نہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے پاس گئے اور ان سے فرمایا کہ آپ مجھے آٹا ادھار دے دیں، رجب کے مہینے میں آپ کو میں اس کی قیمت ادا کر دوں گا. لیکن اس نے انکار کیا، کہا کہ میں ادھار نہیں دوں گا جب تک آپ کوئی چیز یہاں بند نہ رکھیں، گروی نہ رکھیں. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ واللہ میں آسمانوں میں بھی امین ہوں اور زمین والوں میں بھی میں امین ہوں. اگر یہ مجھے ادھار دے دیتا تو میں ضرور اس کی قیمت ادا کرتا. حالانکہ اس کو معلوم تھا کہ یہ سچے ہیں، لیکن محض ضد کی وجہ سے انہوں نے کہا نہیں، جب تک آپ گروی نہ رکھیں کوئی چیز. تو اس موقع پر صحابہ کرام کو جب یہ معلوم ہوا تو ان کے دل میں تمنا آ گئی کہ کاش ہماری مالی حالت اچھی ہوتی تو ہم خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے، اور یہودی نے حضرت کو ادھار نہیں دیا. تو اب بعض صحابہ کرام کے دل میں یہ آیا کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. یہ یہود و نصارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے ہیں، گویا اللہ کے دشمن ہیں، منکر ہیں. ان کو اتنی دولت ملی ہے، ہم کو ایسی دولت نہیں ملی ہے. تو اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی. اصل سنانا ہے صحابہ کرام کو، جو بعض صحابہ ایسا جنہوں نے کہا تھا، لیکن خطاب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہتمام کی وجہ سے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یقیناً ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرانے والی آیتیں عطا کی. یعنی سورہ فاتحہ جو خزانوں میں سے خزانہ ہے، عظمت والا قرآن ہم نے آپ کو عطا کیا. اس کی تفصیل آ گئی کہ 7 آیتیں سے کیا مراد ہے. بہرحال یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں. لا تمدن عینیک، اے مخاطب آپ اپنی نگاہیں نہ ڈالیں ان لوگوں کے مال و متاع کی طرف جن کو ہم نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے. آپ ان کی طرف نہ دیکھیں کہ ان کو کتنا ملا کیا نہیں ملا ہے. خلاصہ ہے کہ ایمان والوں کو سمجھانا تھا ہم نے جو آپ کو ایمان کی دولت دی ہے اور قرآن عظیم الشان کی دولت دی ہے، دنیا کی دولتیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، حقیر ہیں.
اور چند دن کا سامان ہے، اور جو اللہ نے آپ کو نعمت عطا فرمائی ہے قرآن عظیم کی، یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے اور بہت عظیم دولت ہے۔ اس سلسلے میں تقریباً 15 حدیثیں سنائی گئی ہیں پچھلی مجلس میں۔ اب کچھ اور روایتیں اس درس میں آ جائیں گی آج، تاکہ ہم لوگ بھی وہ ارشادات سنیں اور یاد رکھیں جو اس سلسلے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرمائی ہیں، تاکہ وہ قرآن پاک کا اہتمام کریں، تلاوت کا اور قرآن پاک کو سمجھنے کا۔ اور اس میں بہت روایتوں میں ترغیب دی گئی ہے۔ روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ارشاد فرمایا حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کیا ارشاد فرمایا؟ قال قراءۃ القرآن فی الصلاة افضل من قراءۃ القرآن فی غیر الصلاة، وقراءۃ القرآن فی غیر الصلاة افضل من التسبیح والتکبیر، والتسبیح افضل من الصدقہ، والصدقة افضل من الصوم، والصوم جنۃ من النار، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن شریف کی تلاوت بغیر نماز کی تلاوت سے افضل ہے، اور یعنی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت بغیر نماز کی تلاوت سے افضل ہے، اور بغیر نماز کی تلاوت تسبیح و تکبیر سے افضل ہے، اور تسبیح صدقہ سے افضل ہے، اور صدقہ روزے سے افضل ہے، اور روزہ آگ سے بچاؤ ہے۔ کیا مطلب ہے اس روایت کا؟ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، جیسے ایک آدمی کو عادت ہے وہ صبح سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے، اس نے کہا کیوں نہ آج اشراق میں پڑھ لیں، کس میں؟ تو وہ کھڑا ہو گیا، اور چونکہ زبانی یاد ہے، ہاں جس کو زبانی یاد نہ ہو تو مجبوراً اس کو دیکھ کے پڑھنا پڑے گا، وہ کھڑا ہو گیا اور اللہ اکبر کر لیا، تو 2 رکعتوں میں اس نے مثلاً سورہ یاسین مکمل کر لیا۔ اب یہ سورہ یاسین کو نماز میں اس نے پڑھ لیا، یہ افضل ہے۔ یہ کس سے؟ کہ ایک آدمی بغیر نماز کے قرآن وہ پڑھ لے گا سورہ یاسین، چاہے پھر وہ دیکھ کے پڑھے یا زبانی پڑھے، وہ روایت تو آ ہی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کو نوافل میں پڑھنا، نمازوں میں پڑھنا یہ افضل ہے۔ اس میں ثواب کتنا ملتا ہے؟ جس شخص نے نماز میں کھڑے ہو کر کلام پاک پڑھا، اس کو ہر حرف پر 100 نیکیاں ملیں گی۔ کتنی؟ ہر حرف پر 100 نیکیاں، ورنہ اس سے پہلے تو یہ آیا تھا ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، لیکن جو اس نے نماز میں پڑھ لی، کس میں؟ اس لیے اس کا ثواب بڑھ گیا۔ جس شخص نے نماز میں بیٹھ کر پڑھا، اس کے لیے 50 نیکیاں ہیں۔ بیٹھ کر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ نوافل آدمی بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، چونکہ نفل نمازوں کے لیے قیام کرنا فرض نہیں ہے۔ ہاں، فرض نمازوں کے لیے کھڑا ہونا فرض ہے، ضروری ہے، الا کہ کوئی شخص جو ہے وہ بیمار وغیرہ ہو، وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال نفل نماز آدمی نیچے بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اس نے نفل نماز پڑھ لی اور بیٹھ کے پڑھ لی، اس میں انہیں قرآن پاک کی تلاوت کی، سورہ ملک پڑھ لیا اور کوئی سورہ رحمان پڑھ لیا، تو اس کو ہر حرف پر 50 نیکیاں ملیں گی۔ کتنی؟ کیوں؟ اس لیے کہ نیچے بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ آسان ہے، کس کے مقابلے میں؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے۔ جس نے بغیر نماز کے وضو کے ساتھ پڑھا، اس کو 25 نیکیاں ہیں، اس کو، اور جس نے بلا وضو پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ بلا وضو پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو شرط ہے کیا؟ جی، باوضو ہوگا تبھی قرآن پاک کو ہاتھ لگائے گا، ہاتھ میں لگائے گا۔ لیکن ایک آدمی بے وضو ہے اور وہ زبانی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، سورہ رحمان اس کو زبانی یاد ہے، گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، راستے میں چل رہا ہے، یا گھر میں ہی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو زبانی یاد ہے، سورہ بقرہ یاد ہے، اس نے شروع کر دیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس نے وضو کے ساتھ پڑھ لیا تو اس کو 25 نیکیاں، جس نے بغیر وضو کے پڑھ لی اس کو 10 نیکیاں۔ اور فرمایا جو شخص پڑھے نہیں بلکہ پڑھنے والے کی طرف صرف کان لگا کر سنے، کیا؟ یہ تلاوت کر رہا ہے زور زور سے اور دوسرا آدمی کان لگا کر سن رہا ہے،
تو اس کے لیے بھی ہر حرف کے بدلے میں ایک ایک نیکی ہے، یعنی اس کے لیے بھی نیکی ہے، کس کے لیے؟ جی، تو اس میں ترغیب ہے گویا کہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو آدمی قرآن شریف کی تلاوت کرنا چاہے کسی صورت کا تو نماز میں پڑھ لے، لیکن ظاہر سی بات ہے سب تو حافظ نہیں ہوتے ہیں، اور قرآن پاک کے اندر جو سارا قرآن پاک ختم کرنا یہ مطلوب ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ روزانہ صبح کو سورہ یاسین پڑھیں گے، ہمیشہ سورہ ملک بھی، لیکن تلاوت نہیں کرتے ہیں تو وہ ایک معمول ہے، کیا تلاوت الگ حکم ہے کہ روزانہ تلاوت کرتا رہے، آج پہلا پارہ پڑھ لیا، کل دوسرا پارہ پڑھ لیا، اس کے بعد تیسرا پارہ، چوتھا پارہ، تو تلاوت کا یہ القرآن پاک کا الگ حق ہے۔ ہاں کچھ معمولات ہوتے ہیں جو روزانہ پڑھ لیتا ہے وہ وظیفے کے طور پر، تو اس کو وظیفے کے طور پر پڑھ لے، ثواب تو مل جائے گا، لیکن تلاوت الگ سے کرنی پڑے گی، سلسلہ وہ چلتا رہے گا۔ وہ روایت ایک آگے آئے گی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ ای الاعمال افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الحال المرتحل، الحال المرتحل آپ نے فرمایا، تو پھر عرض کیا گیا یہ حال مرتحل کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ صاحب قرآن ہے، وہ صاحب القرآن، یضرب من اوله حتی یبلغ آخرہ ومن آخرہ حتی یبلغ اولہ، وہ صاحب قرآن ہے۔ تو اس کو کہا کہ یہ مرتحل ہے کیا؟ جی، تو یضرب من اولی حتی یبلغ آخرہ ومن آخرہ حتی یبلغ اولہ کلما حل ارتحل، رواہ ترمذی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افضل شخص وہ ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو مکمل قرآن پاک کر لیا، ختم قرآن ہو گیا، تو اسی مجلس میں اس نے پھر سے قرآن پاک تلاوت شروع کر دی، گویا سلسلے رکنے والا نہیں، یہ افضل ہے، یہ شخص وہ ہے صاحب قرآن۔ اسی لیے حفاظ بھی جب وہ تراویح میں قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں تو آخری جو رکعت ہوتی ہے اس میں وہ پھر الف لام میم ذالک الکتاب کی 5 آیتیں پڑھ لیتے ہیں، الحمد شریف تو ہوگا ہی، اس کے بعد وہ اسی روایت کی بنیاد پر ہے حال مرتحل، تو گویا کہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو صورتیں زبانی یاد ہیں اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی کیا پڑھ لے، نفلوں میں پڑھ لے، تو وہ افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ گھر واپس آئے، کہیں گیا تھا گھر واپس آ گیا، اور 3 اونٹنیاں حاملہ بڑی اور موٹی اس کو مل جائیں؟ ہم نے عرض کیا بے شک ضرور پسند کرتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 3 آیتیں جن کو تم میں سے کوئی آدمی نماز میں پڑھ لے وہ 3 حاملہ بڑی اور موٹی اونٹنیوں سے افضل ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے روایت آئی تھی کہ تم میں کوئی شخص بازار بطحان میں جائے اور وہاں سے حلال طریقے سے اس کو انہیں کوئی چوری نہیں کی، غصب نہیں کیا، تو وہاں اس کو اونٹنی مل گئی۔ آپ نے فرمایا، سبوں نے عرض کیا حضرت یہ تو ہم چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 1 آیت سیکھ لو تم مسجد میں جا کر تو 1 اونٹنی کے برابر ہے، گویا تم کو 1 اونٹنی مل گئی، اور 2 آیتیں پڑھ لے 2 اونٹنیاں۔ لیکن اس میں حاملہ کا تذکرہ آ گیا، تو حاملہ اونٹنی وہ زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے نا، تو یہاں فرمایا جو نماز میں پڑھے، وہاں فرمایا تھا جو جا کر سیکھے، جو جا کر یا صرف تلاوت کر لے، کیونکہ یہاں نماز کا تذکرہ آیا اس سے یہ بڑھ گیا۔ تو وہاں خالی اونٹنی تھی، یہاں حاملہ اونٹنی، اس کی قیمت زیادہ ہوتی تھی، اور وہ انتظار میں تھے ابھی کچھ دن ہو جائیں گے اور یہ بچہ جنے گی، تو یہ 1 کے بجائے 2 ہیں، لہذا یہ فرمایا اس میں۔ تو تشبیہ دے دی کس کے ساتھ؟ حاملہ اونٹنی کے ساتھ، چونکہ اہل عرب کے یہاں یہی مال بہت پسندیدہ اور بہت قیمتی سمجھا جاتا تھا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں یہ صرف تشبیہ ہے، کیا ہے؟ ورنہ 1 آیت تو 1000 اونٹنیوں سے کیا ہے، فانی اونٹنیوں سے افضل ہے، لیکن یہ تشبیہ دے دی کہ ایسا اس چیز آپ کو مل جائے گی۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضرت مجھے کچھ وصیت فرمائے، مجھے کچھ. آپ نے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ یا علیک بتقوی اللہ فإنہ راس الامر کلہ. قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زدنی. قال علیک بتلاوۃ القرآن فإنہ نور لک فی الارض وذکر لک وذخر لک فی السماء. رواہ ابن حبان. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ وصیت فرمائیں. آپ نے فرمایا تقوی کا اہتمام کرو. تقوی کا یہ تمام امور کی جڑ ہے. میں نے عرض کیا اس کے ساتھ کچھ اور بھی ارشاد فرمائیں. آپ نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کر لو کہ یہ دنیا میں تمہارے لیے نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ ہے. آخرت میں تو تقوی کا پہلے تذکرہ فرمایا تمام امور کی جڑ ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، دل کے اندر اللہ کا خوف ہو جائے. تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ متقی بن جاتا ہے، اس سے پھر گناہ نہیں ہوتے ہیں. اگر اتفاقاً کوئی گناہ ہو بھی گیا تو وہ پھر روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تب تک اس کو سکون نہیں ملتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگے. اور قرآن پاک میں بھی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے. وہ پھر اس تنگی میں نہیں رہتا اور اس کو رزق دیتا ہے ایسے راستوں سے جو اس کے گمان میں بھی نہ ہوں. یہ فرمایا. اور دوسری چیز یہ فرمائی کہ قرآن پاک کی تلاوت کر لو، یہ دنیا میں نور ہے، دنیا میں اور یہ آخرت میں تمہارے لیے ذخیرہ ہے. ایک حدیث میں ہے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ مکانات آسمان والوں کے لیے ایسے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے اوپر ستارے. یعنی جیسے زمین والا آسمان کی طرف یوں دیکھتا ہے تو جب ستارے خوب ہوتے ہیں، گنے ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں تو اس کو بہت اچھا لگتا ہے. اور وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. ہم نے چراغوں سے سجایا ہے آسمان کو. تو فرماتے ہیں کہ آسمان والے جب نیچے کی طرف دیکھتے ہیں زمین والوں کی طرف یعنی فرشتے، تو ان کو وہ گھر ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے چمکتے ہوئے تارے ہیں. جی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو جائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس کا دور کریں یعنی پڑھائیں، مگر ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے اللہ کی جانب سے اور رحمت ان کو گھیر لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے. اور حق تعالی شانو ان کا ذکر ملائکہ کی ذکر میں فرماتے ہیں. اس میں کیا مطلب ہے کہ قوموں میں سے ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی کے گھر میں کسی گھر میں جمع ہو گئے وہ اور انہوں نے وہاں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، سیکھنا سکھانا، تو رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں اللہ کی جانب سے. سکینہ یہ خاص رحمت ہے اور اس رحمت کا تذکرہ، اس سکینے کا تذکرہ قرآن پاک میں کئی جگہ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے فلاں موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سکینہ نازل فرمایا. دوسری جگہ فرمایا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینہ ڈال دیا. اور ایک جگہ فرمایا فیہ سکینۃ من ربکم، کہ اس تابوت میں یہ بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا، اس میں ان کے لیے اللہ نے سکینہ ایک اطمینان رکھا تھا. تو اس حدیث پاک میں مکاتب اور مدارس کی خاص فضیلت فرمائی. کیوں؟ مکتبوں میں بچے آ جاتے ہیں اور وہ قرآن پاک وہاں پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور مدارس میں تو بہرحال ہوتے ہی ہیں، 24 گھنٹے وہ وہیں رہتے ہیں. تو اس حدیث پاک میں ان کی فضیلت آ گئی. وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم لا ترجعون الی اللہ بشیء افضل مما خرج منہ، یعنی القرآن. رواہ الحاکم و ابو داود فی مراسلہ
والترمذی۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارشاد فرمایا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم لوگ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع اور اس کے یہاں تقرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود حق تعالیٰ سے نکلی ہے، یعنی قرآن پاک۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے اگر آپ اللہ کا تقرب چاہتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں اور اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، تو کون سی چیز ہے جو سب سے بڑھ کر ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہی چیز جو اللہ سے نکلی ہے، یعنی مطلب اللہ کا کلام، کیونکہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے حق تعالیٰ شانہ کی خواب میں زیارت کی۔ اللہ کی خواب میں زیارت ہو سکتی ہے، کسی بھی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کو دکھاتے ہیں، کبھی کوئی نور دیکھتا ہے، کبھی کچھ دیکھتا ہے۔ بہرحال چونکہ حضرت اپنا واقعہ خود فرماتے ہیں، پھر میں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، آپ کے دربار میں تقرب کی کیا چیز ہے جس سے بہت آپ کا قرب نصیب ہو جائے؟ ارشاد ہوا، احمد، وہ میرا کلام ہے، وہ میرا۔ میں نے عرض کیا، بفہم او بلا فہم، کیا آپ کے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ آپ نے فرمایا بفہم او بلا فہم، دونوں صورتوں میں۔ اس کا کیا مطلب ہے، سمجھ کر یا بلا سمجھے؟ مطلب تو ہے کہ ایک آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے لیکن اس کو یہ معلوم نہیں اس کا معنی کیا ہے۔ جیسے ہم لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، آیت الکرسی پڑھ لی اور کلمات پڑھ لی، معنی تو معلوم ہے ہی نہیں۔ عطیات ایک آدمی پڑھ لیتا ہے، معنی تو معلوم ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگوں کو معنی معلوم، ہاں کوئی اہل عرب ہو، اس کی زبان ہی وہی ہے تو اس کو تو معلوم ہو جائے گا، یا کوئی شخص جو صاحب علم ہے وہ جب قرآن پاک پڑھتا ہے تو معنی بھی خود سمجھتا ہے۔ لیکن عام طور سے تو اکثر لوگ وہی ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں لیکن کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ سمجھتے وہ نہیں ہے۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ جناب آپ نے جب سمجھا ہی تو فائدہ ہی کیا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا، بھائی آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، آپ نے سمجھا ہی نہیں تو فائدہ کیا ہے۔ میں ایک جگہ گیا تو وہاں ایک مبلغ صاحب تبلیغ کر رہے تھے، تو وہ بیان میں اس نے یہ بھی کہا کہ لوگ تلاوت کرتے ہیں لیکن ان کا معنی معلوم نہیں ہے۔ پڑھن ورکھا، کیا ایسے کہا، پڑھنس ورکھا پائی چشن سے، کیا فائدہ سی۔ بیان ختم ہو گیا، ایک سیدھا سادہ آدمی میرے پاس آیا، اس نے کہا مفتی صاحب میں تلاوت کرتا تھا اپنے گھر میں لیکن اس مولوی نے کہا کہ تم سمجھتے نہیں اس لیے اس سے کوئی فائدہ۔ میں نے کہا اس نے غلط کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ غلط کہا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو بھی آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرے گا اس کو ہر حرف پر نیکیاں ملتی ہیں۔ ظاہر سے ساری امت قرآن پاک کہاں سمجھیں گی؟ تو اس بیچارے نے صرف ناظرہ پڑھ لیا تھا تو بہت اس کا دل دکھ گیا کہ میں تو قرآن پاک پڑھتا ہوں تو مجھے فائدہ ہی کیا ملے، کیونکہ اس نے اس انداز سے کہا پڑھنا سورخا، کیا کسی اس نے پائی کیا پڑھوں سے کیا میلی احمد۔ میں نے اس سے کہا کہ اس نے صحیح نہیں یہ کہا ہے، آپ تلاوت جاری رکھو، آپ کو پورا ثواب مل جائے گا۔ میں نے کہا اگر یہی ہے تو پھر تو نماز کا بھی ثواب آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ جب آپ قل واللہ احد پڑھیں گے نماز میں کہیں گے تمہیں کوئی ثواب ہی نہیں ملا، کیونکہ تمہیں معلوم ہی نہیں قل واللہ احد اس میں کیا لکھا ہے۔ علم ترى آپ نے پڑھ لیا، علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ کو معنی معلوم ہی نہیں تو آپ کو ثواب کہاں ملے گا۔ میں نے کہا کتنے لوگ اذان دیتے ہیں ان کو اذان کا معنی معلوم ہے؟ اسے کہا حی علی الصلاۃ کسے کہتے ہیں؟ تو اس طرح نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں لوگ، پڑھتے ہیں نا، تو کہاں سب کو معلوم ہے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا اس کی کیا مطلب ہے۔ تو بہرحال حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے درخواست کی، یعنی عرض کیا کہ بلا سمجھے یا سمجھ کر پڑھنے سے آپ کا قرب ملے گا۔ آپ نے فرمایا دونوں طرح سے، کیا؟ جی دونوں طرح سے۔ یہ دو تین چیزیں ہوتی ہیں مشائخ کے یہاں، وہ اس کا اہتمام کراتے ہیں۔ ایک تو قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کراتے ہیں، دوسرا وہ ذکر کا۔ کس کا؟ جی ذکر پھر زبان سے بھی ہو سکتا ہے اور مراقبہ وغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلین من الناس قالوا من هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصته رواہ النسائی وابن ماجہ والحاکم احمد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں
ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حق تعالی شانو کے لیے لوگوں میں سے بعض لوگ خاص گھر کے لوگ ہیں، خاص گھر کے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے گھر کے خاص لوگ ہیں؟ فرمایا قرآن شریف والے، کیا کہ وہ اللہ کے اہل ہیں اور خواص ہیں، اللہ کے اہل ہیں جی، یعنی مطلب تو یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص قرب نصیب فرمایا ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ جب وہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں بھی اس وقت مشغول رہتی ہیں۔ بوڑھوں کے لیے تو بہت آسان ہے یہ ہر وقت تلاوت کر لینا، لیکن کیا کریں گے؟ تو حضرت قاری صاحب فرماتے تھے ذکر کا چسکا تو لوگوں کو پڑھا نہیں، اگر پڑھے گا تو کچھ کر کے چھوڑے گا بنا کے۔ میں کل گیا ایک شخص کے پاس، سال میں ایک مرتبہ تو میں وہاں جاتا ہوں، یہ کل کی بات ہے، عشاء کے بعد تو مجھے معلوم تھا کہ سال ختم ہو گیا تو اس نے لسٹ بنا کے رکھی ہوگی، تو پھر میں نے اسے کہا، ملاقات کر لی، میں نے کہا کہ لسٹ بنائی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں لسٹ بنائی ہے۔ اس کا بیٹا میرے ساتھ تھا، تو وہ کئی سالوں سے وہ کاغذ وہی اتنا بڑا کاغذ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، وہ جب ختم قرآن کر لیتا تو نشانہ لگاتا ہے، نہیں لکھتا ہے، تاریخ اوپر لکھ دی، آج ختم ہو گیا، پہلا ختم، دوسرا ختم، یہ تو کل جو اس نے پرچہ مجھے دکھایا تو اس میں یہ جو سال گزر گیا یعنی 2023 کا سال، اس میں 143 ختم قرآن اس نے کیے۔ کتنے؟ کیونکہ وہ گھر میں ہی رہتا ہے نا، وہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ 143 ختم قرآن، یہ میں نے خود دیکھا، ایک رات کل کی بات ہے۔ گزرے سال بھی میں نے دیکھا، اس سے پہل بھی دیکھا، کسی سال میں اس نے 125 ختم کیے، کسی سال میں 137 ختم کیے، تو اس سال میں 143 ختم قرآن۔ چونکہ بیٹھا رہتا ہے تو تقریباً یہ روزانہ کے جو 12.5 پارے وہ اوسط اس کے بیٹھتے ہیں، یعنی 2.5 دن میں ختم قرآن کر لیتا ہے۔ کتنے؟ تو اس کا تذکرہ گزشتہ سال ایک صاحب نے اخبار میں بھی دیا تھا، کیونکہ وہ جب وہاں ان کے گھر آیا، وہ ایچ او ڈی ہیں ایک یونیورسٹی کے، بہت متاثر ہو گئے اس بوڑھے کو دیکھ کر، تو بزرگ کو دیکھ کر، سفید داڑھی ہو گئی ہے، سر کے با اور کیا کیا بوئیں تک سفید ہو چکی ہیں، بوڑھا ہے، تو پڑھتا رہتا ہے قرآن پاک۔ تو اس نے پھر اس کا مضمون دے دیا اس میں اخبار میں، وہ میں نے خود بھی پڑھ لیا، کہ میری بھی ملاقات ہو گئی تھی، ایچ او ڈی سے وہاں آئے تھے، وہ آرمی ڈپارٹمنٹ کے ایچ او ڈی تھے، تو میں بھی ملاقات کے لیے وہاں گیا تھا، تو وہ اتنا متاثر ہو گیا، اس کو مضمون لکھ دیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ فرمایا کہ یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں، یہ اللہ کے۔ اب اس بوڑھے کے لیے کتنی سعادت ہے، اور جوانی میں بہت مزدوری کی ہے اس نے، اب اللہ نے دے دیا ہے، بچے بڑے ہو گئے، کوئی ملازم ہے، کوئی کچھ ہے، بہرحال۔ اور حدیث میں ہے، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نیک بخت کون ہے؟ کیا نیک بخت کس سے کہتے ہیں؟ خوش قسمت۔ آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، وہ امتی میرا نیک بخت ہے، وہ شخص جس کو اللہ نے لمبی عمر دی ہو اور اعمال نیک کرتا ہے، اعمال یعنی بڑی عمر میں ہے، وہ بڑھاپے میں ہے اور تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے اور نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، بس یہی فکر ہے اس کو۔ اب چونکہ بچے بڑے ہو گئے ہیں، سب کاروبار انہوں نے سنبھال لیا ہے، اب وہ بیٹھا رہتا ہے۔ تو عرض کیا گیا ہے کہ حضرت یہ بدبخت کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ من طال عمرہ وساء عملہ، فرمایا وہ شخص بدبخت ہے جس کو اللہ نے لمبی عمر دے دی، 70 75 80 90 تک گیا اور اس کے اعمال خراب ہیں۔ اس کے سوال کیا بوڑھے آدمی کے اعمال خراب بھی ہو سکتے ہیں؟ ہاں بالکل ہو سکتے ہیں۔ کیا کرتا ہے؟ میرے پاس ایک شخص آیا، ایک نوجوان، اس نے کہا میرا اس کا نانا ہے، وہ میرے نانے کے لیے دعا کر لیجیے۔ کس کے؟ نانے کے لیے۔ میں نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہنے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ کیا؟ نانا ہے اس کا، وہ کہتا ہے کہ احمد کیا نہیں ہے، کیا نماز سے کیا ملے گا، پڑھتا نہیں۔ میں نے کہا کرتا کیا ہے؟ کہتا ہے اتنا بڑا موبائل رکھا ہے، ایسے ہاتھوں سے دکھا، اتنا بڑا موبائل، کارٹون دیکھتا ہے کیا، اور ڈرامہ دیکھتا ہے اور یہ خرافات دیکھتا ہے۔ یہ ہے بدبختی۔ کیا ہے؟ اس عمر میں بھی اس کو نہ قبر یاد ہے، نہ میدان معاشر یاد ہے، نہ پولیسرات یاد ہے، نہ اللہ سے شرماتا ہے کہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، گویا کہ ایک پیر کس میں ہے؟ قبر میں، بلکہ دونوں پیر قبر میں لٹک رہے ہیں، اب صرف گرنے کی دیر ہے۔ تو یہ فرمایا
یہ بدبختی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو حضرات بڑی عمر کے ہیں ان کو اعمال کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، یہ سوچ کر کہ جوانی میں تو عبادت ہوئی نہیں، کبھی یہ فکر، کبھی وہ فکر، کبھی اہل عیال، کبھی کھیت، بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں، اب اللہ نے دیا ہے، اب بڑے ہو گئے ہیں بچے، وہ کام سنبھال رہے ہیں، اب میں بیٹھا ہوا ہوں، زیادہ کام ہے بھی نہیں، بوڑھوں کا تو کام بھی کیا ہوتا ہے، تو لگے اسی میں۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا اب تو میں ہوں اور شغل یاد دوست، سارے جھگڑوں سے فراغت ہو گئی۔ فرمایا تو اب تو میں ایک ہی کام ہے، ایک میں ہوں اور اللہ کی یاد ہے، سارے جھگڑے ہم نے ختم کر دیے، مطلب تو دنیا کے دندوں سے ہم نکل آیا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی یتغنى بالقرآن، رواہ البخاری ومسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک تعالیٰ اتنا کسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے ہیں جتنا اس نبی کی آواز کو توجہ سے سنتے ہیں جو کلام الہی کی تلاوت کرتا ہو خوش الحانی کے ساتھ۔ کیا مطلب تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت فرماتے ہیں اتنی توجہ سے اللہ تعالیٰ اور کسی چیز کو سنتے؟ تو سوال ہے کہ سبوں کی طرف تو توجہ فرماتے ہیں ہاں، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمائے تو اس کے وقت تو اور زیادہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یقین کا درجہ حاصل تھا اور کسی کو نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ تلاوت کے آداب کو بکمال ہی ادا فرماتے تھے اور اس کی طرف خوب زیادہ توجہ کرنے والے تھے، اسی لیے روتے بہت تھے۔ روتے ایک مرتبہ جو ہے وہ پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے تو ایک آیت کو بار بار دہراتے تھے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا اللہ اگر آپ اپنے بندوں کو عذاب کریں گے تو وہ آپ کے بندے ہیں، آپ کی مغفرت کریں گے تو آپ یہ بھی آپ کو قدرت ہے یہ۔ تو بہرحال اسی میں ساری رات گزر گئی روتے روتے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسا دھیان کس کا ہو سکتا ہے؟ اور کبھی آپ صحابہ سے فرماتے تھے کہ مجھے قرآن پاک سناؤ، کیا جی وہ روایت آگے آئے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا کہ مجھے قرآن پاک سناؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں کیا سناؤں؟ آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے اس کو سنوں۔ تب میں نے حکم کی تعمیل کر لی، میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو آپ کے چشمہ بار سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ ابی ابن کعب کا بھی یہ واقعہ ایسا ہی ہے، آپ نے فرمایا تلاوت کر لو، میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی۔ تو جب اس آیت پر میں پہنچا کہ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم لوگوں کو جمع کریں گے اور ہم آپ کو بطور گواہ کے پیش کر لیں گے، آپ نے فرمایا بس کرو۔ کیا میں نے دیکھا تو آپ کی داڑھی مبارک بھی تر ہو گئی تھی، تو آپ نے فرمایا میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ ایسے حضرت اس کا حذیفہ کے ایک غلام تھے، ان کا نام سالم، حضرت سالم، تو وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک سنتے رہے اور آنسو بہا رہے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری کا قرآن پاک سنا تو تعریفیں کی، فرمایا کیا اچھا قرآن پاک پڑھتا ہے۔ تو بہرحال یہ فرمایا، ایک روایت میں ہے حضرت فضالہ ابن عبید فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حق تعالی شانہ قاری کی آواز کی طرف اس شخص سے زیادہ کان لگاتے ہیں، قاری معنی پڑھنے والا، جو اپنے گانے والی باندی کا گانا سن رہا ہو۔ بعض لوگوں نے پہلے زمانے میں عرب کے یہاں وہ ان کی باندیاں ہوتی تھیں، تو جو باندی اچھی آواز والی ہوتی تھی اس سے کہتے تم گانا سناؤ۔ کیا تو اپنے گھر میں ہی یہ باندی ہے، اب وہ گانا سنا رہی ہے تو کان لگا کر سنا رہا ہے بہت توجہ کے ساتھ۔ فرمایا کہ وہ جو آقا ہے اس کا اپنی باندی کا جو گانا سن رہا ہے دھیان سے، اس سے زیادہ توجہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی قاری قرآن پاک پڑھتا ہے۔ تشبیہ کس میں ہے؟ صرف سننے میں، کس میں؟ ظاہر سی بات ہے
تو گانا تو حرام ہے، گانا غلط بھی ہو سکتا ہے، کیا کیا ہو سکتا ہے، لیکن صرف مراد یہ ہے کہ جتنی دلچسپی کے ساتھ، کیونکہ اس کو گانا سننے کی دلچسپی ہے نا، کہ فطری طور پر تو گانے کی آواز جو ہے آدمی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ الگ مسئلہ کہ شریعت نے روک لگائی ہے تو الگ ہے، لیکن بہرحال جو اس کا جو ہے وہ جس کا چسکا پڑ گیا ہو وہ تو سنے گا ہی، جیسے آج بھی سنتے رہتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں کہ گانے والیوں کی کثرت ہوگی، ہر گھر میں گانے والی ہوگی۔ لوگ کہتے تھے ہر گھر میں گانے والی ہوگی، یہ کہاں سے، اتنی کہاں سے آئے گی گانے والیاں؟ اس کا مطلب تھوڑا ہی ہے کہ وہ یہ اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، یعنی موبائل چالو کر دیا، بات سمجھ آ گئی، جو سننا چاہے تو سن لے، بات ریڈیو چالو کر دیا، ٹی وی چالو کر دیا، کچھ بھی چالو کر دیا، تو جس کا گانا سننا چاہے تو سن لیتا ہے۔ یہ آپ نے قیامت کی علامت بتا فرمائی کہ گانا اتنا عام ہو جائے گا، گانا اتنا، نقصان بھی اس کا بہت ہے، نقصان بھی اس کا کہ لوگ گھنٹوں سنتے رہتے ہیں، اور کچن میں چل رہا ہے گانا، چلتے رہتے ہیں۔ آپ بعض بچیاں نیک صالح ہوتی ہیں، وہ پریشان ہوتی ہیں کہ کیا کریں، گھر میں وہ ٹی وی بجتا رہتا ہے، اور ممی سے کہا اس کو بند کرو، وہ مانتی نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں کے تو کانوں میں ہی ہوتا ہے، کس میں؟ جی کانوں میں وہ لگاتے ہیں وہ فون اور سنتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ وہ جو آقا ہے اپنی باندی کا، وہ جو گانا سنتا ہے پوری توجہ کے ساتھ، اس سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں جب کوئی ایمان والا قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ اب افضل ہے زور سے پڑھنا یا آہستہ، یہ الگ مسئلہ ہے یہ، لیکن اپنے گھروں میں تو ہلکی آواز سے پڑھنا چاہیے، زور زور سے، کسی کو جب خلل نہ ہو، کسی کو جب، ہاں اگر اور بھی لوگ ہیں وہ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو اپنا آہستہ سے پڑھ لیں۔ جیسے مسجد میں سبوں نے قرآن پاک سامنے کھول کے رکھا ہے، اپنا پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت افضل یہی ہے کیا کرے، آہستہ پڑھ لے۔ اور اگر کوئی زور سے پڑھتا ہے تو دوسرا ساتھی کہتا ہے بھائی مہربانی کر کے ذرا آہستہ پڑھ لو، ذرا، جیسے حرم میں ہے نا، ہزاروں لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن پاک ہوتا ہے، ہزاروں کیا لاکھوں، تو اس وقت اگر سب پڑھنا شروع کر دیں گے تو حرج بھی ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر اپنے گھر میں ہے اور کسی کو حرج نہیں ہے، بچے سبق نہیں پڑھ رہے ہیں، اپنے کمرے میں ہے، تو ہلکی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اور جن گھروں میں جنات ہوتے ہیں ان کے لیے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ بھائی وہاں سورہ بقرہ پڑھ لو، لیکن زور زور سے کیا پڑھ لو، کیونکہ وہ آواز جب پڑے گی تو اس کے اثرات ہوں گے۔ بہرحال یہ فرمایا۔ حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ نقل کیا ہے گنیت الطالبین میں، اور فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کوفے میں جا رہے تھے، تو کوفے کے قریب میں، کوفہ ایک شہر ہے، تو ایک جگہ جو ہے وہ فاسق و فاجر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص اس میں گا رہا تھا، کیا بہت بہترین آواز کی تھی، اس کا نام تھا زازان، تو سارنگی بجا رہا تھا، سارنگی، تو حضرت وہاں سے نکلے، اتنی اچھی آواز تھی اس کی، اللہ، تو حضرت نے اپنے سر کے اوپر کپڑا ڈالا اور چلے گئے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یہ قرآن پاک میں ہے، جب کسی خلاف شریعت مجلس سے گزرتے ہیں نیک صالح لوگ، وہ بزرگانہ نکل جاتے ہیں، یعنی وہ وہاں اس میں شمولیت نہیں، ٹھہرتے نہیں، نکل گئے، جو راستہ تھا نا، راستے میں ایک جگہ چل رہا تھا، چلے گئے۔ لیکن یہ فرمایا کاش یہ اس آواز میں قرآن پاک پڑھ لیتا، کیا؟ تو اس گویہ نے دوسروں سے کہا یہ شخص کیا کہہ رہا تھا، یہ شخص یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن مسعود ہیں، یہ حضور کے صحابی ہیں، یہ حضور کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ کیسی اچھی آواز ہے، کیا کاش اس آواز میں قرآن شریف پڑھ لیتا۔ بس ایک عجیب کیفیت اس کے اوپر طاری ہو گئی، چونکہ اس کا وقت آ چکا تھا نا اب ہدایت کا، تو فرماتے ہیں کہ اس نے سارنگی توڑ دی، کیا، اور کہنے لگی کہ میں اسی کے ساتھ جاؤں گا، صحابی کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ پھر توبہ کر لی حضرت کے ساتھ، پھر وقت گزارا، فرماتے ہیں کہ صاحب علم بن گیا، صاحب بڑا علامہ بن گیا۔ تو بہرحال یہ فرمایا۔ اب قرآن پاک کو کیسے پڑھے گا؟ ایک روایت میں یہ قرآن پاک کو گانے کی شکل میں نہیں پڑھنا چاہیے، کیا؟ نہیں وہ منع ہے نا، البتہ فرمایا کہ قرآن پاک کو پڑھو اچھی آواز سے، کسے پڑھو؟ اچھی آواز سے قرآن پاک کو پڑھ لو۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ
میں مہاجرین کی جماعت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. فرماتے ہیں کہ اتنی غربت تھی ان کے پاس کہ پورا کپڑا بھی نہیں تھا جس سے پورا بدن وہ ڈھانپ لیں. تو ایک شخص قرآن شریف پڑھ رہا تھا اور کچھ صحابہ سن رہے تھے. اتنے میں تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو قاری صاحب تھا وہ چپ ہو گیا. ایسے موقع پر چپ ہوتا ہے نا, استاد آ جاتا ہے, پیر آ جاتا ہے تو فطری طور پر آدمی کیا ہو جاتا ہے, خاموش ہو جاتا ہے. تو اگر حضرت تشریف لائیں گے تو کیسے چپ نہ ہو جائے گا, چپ ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کیا کر رہے تھے آپ لوگ, کیونکہ آپ نے بھی آواز سن لی. کس کی؟ قاری صاحب کی. فرمایا بھائی کیا کر رہے تھے آپ لوگ؟ انہوں نے کہا حضرت کلام اللہ سن رہے تھے. کیا؟ آپ نے فرمایا اس اللہ کا شکر ہے, اس اللہ کا شکر ہے کہ تمام تعریفیں اس کے لیے ہے کہ اس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے ہیں اور مجھے حکم آیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھا کریں. کیا؟ قرآن پاک میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, کہ آپ تشریف لائیے اور ان کے پاس بیٹھیے, تشریف رکھیے ان کے پاس تاکہ ان کو مزید نفع ملے. کیا ملے؟ کا شکر ہے اللہ کا, مجھے حکم دے دیا گیا کہ آپ کی امت میں کچھ افراد ایسے بھی ہوں گے اور آپ حکم مل گیا ان کے پاس بیٹھے. پھر آپ درمیان میں بیٹھ گئے تاکہ سب جو ہے قریب قریب میں بیٹھے حلقہ بنا کر. تو سب کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف فرما تھے. لیکن جو یہ فقراء تھے, کیا تھے؟ غریب مہاجرین تھے, وہ صفہ والے. پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں میں خوشخبری سناتا ہوں. کیا؟ کس چیز کی؟ قیامت کے دن تمہارا نور کامل ہوگا. قیامت کے دن تمہارا نور. اور دوسری بات یہ ہے کہ مالدار صحابہ سے آپ آدھے دن پہلے جنت میں جائیں گے. آدھا دن پہلے. سوال ہے کہ آدھا دن پہلے جائیں گے, یہ تو کوئی خاص بات تو ہوئی نہیں. وہ آدھے دن پہلے جائیں گے, وہ بعد میں آئیں گے. آپ نے فرمایا کہ وہاں کا آدھا دن 500 سال کا ہوگا. کس کا؟ کیونکہ قرآن پاک میں ہے نا, آخرت کا ایک ایک دن 1000 برس کا ہوگا. کالف سنت مما تعدون. تو یہ آپ نے ان کو بشارت سنا لی. اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے حکم مل گیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کلام اللہ کا آواز سے پڑھنے والا, آواز سے علانیہ صدقہ کرنے والے کے مشابہ ہے, اور آہستہ پڑھنے والا خفیہ صدقہ کرنے کے مانند ہے. مطلب یہ کہ زور سے پڑھے یا آہستہ پڑھے. تو ان کو تشبیہ دے دی کس کے ساتھ؟ صدقہ کرنے والوں کے ساتھ. اور اس کا حکم یہی ہے کہ حالات دیکھ کر دیکھے کہ مجھے آہستہ پڑھنا چاہیے یا زور سے پڑھنا چاہیے. حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, القرآن شافع, القرآن مشفع. قرآن ایسا شفیع ہے, سفارش کرنے والا, جس کی شفاعت قبول کی گئی, جس کی سفارش. اور فرمایا ایسا جھگڑالو ہے, ایسا جھگڑالو ہے کہ جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا ہے. تو جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے قرآن پاک کو, اس کو جنت میں لے جائے گا, اس کو جنت میں. اور ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقط الی النار, جو اس کو اپنے پیچھے رکھے گا, پشت ڈال دے گا, اس کو جہنم میں گرا دے گا. کیا مطلب ہے؟ یہ قرآن پاک سفارش کرے گا. ایک روایت میں القرآن حجت لک او علیک, قرآن پاک تمہارے لیے حجت ہے, یا تو تمہارے لیے سفارشی بنے گا یا تم کو پھنسائے گا, تم کو. یہ کیا مطلب ہے سامنے رکھنا اور پیچھے رکھنا؟ اس کا مطلب یہ کہ جس نے قرآن پاک کو سامنے رکھا اور پھر خود اس کے پیچھے پیچھے چلا, یعنی اس کے حقوق پورے کر لیے, اس کے مطابق زندگی گزاری. تو چونکہ قرآن پاک چل رہا ہے آگے آگے اور یہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے, یعنی قرآن پاک کی اتباع کر رہا ہے, یہ مراد ہے چلنے کا. فرمایا کہ جنت میں پہنچائے گا. کیا؟ کیوں؟ قرآن پاک تو جنت کے دیواروں میں لکھا ہوا ہے اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے, اللہ کا کلام ہے, جنت میں پہنچائے گا. اور جس نے اس کو پیچھے رکھ دیا تو اس کو جہنم میں گرا دے گا. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس نے قرآن پاک کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اور قرآن پاک کے حقوق ادا نہیں کیے. اور قرآن پاک میں بھی ایک آیت ہے, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ شکایت کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن. کس میں؟
کہ یا اللہ میں نے اپنی قوم کو قرآن پاک دیا لیکن انہوں نے اس کو اپنے سے دور رکھا۔ حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں اس کا مصداق تو اصل وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ نے قرآن پاک پیش کیا لیکن انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، کفار ہیں اس کی مصداق۔ لیکن وہ مسلمان بھی اس کی زد میں آ جائے گا جس نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا۔ کیا انہیں بڑی ڈگری کی، بی ٹیک کیا، ایم ٹیک کیا، پی ایچ ڈی کیا، سب ڈگریاں کی، یا کاروبار میں لگ گیا لیکن قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی پڑھا بھی نہیں، کبھی سمجھا بھی، شوق ہی نہیں، تمنا ہی نہیں، اور اس کے مطابق عمل بھی نہیں کر رہا ہے، عمل بھی بالکل آزاد مزاج کا ہے، کہتے ہیں وہ بھی اس کی زد میں آ جائے گا۔ کیا آپ فرما دیں کہ میں نے اپنی امت کو یہ قرآن پاک دیا تھا لیکن انہوں نے اس کو اپنے سے کیا رکھا؟ دور رکھا۔ جی حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روزہ اور قرآن شریف دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ روزہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کیجئے، اور قرآن شریف کہے گا یا اللہ میں نے رات کو اس کو سونے سے روکا، میری شفاعت قبول کیجئے۔ بس دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی، یعنی اس شخص کو بخش دیا جائے گا۔ تو روزہ کہے گا اس کو پیاس لگتی تھی، بھوک لگتی تھی، لیکن کیونکہ میں روزے میں تھا تو میں نے اس کو روک لیا۔ روزہ کہے گا میں نے اس کو کھانے پینے سے روک دیا، تو روزے کی وجہ سے تو نہیں کھائے گا۔ قرآن شریف کہے گا کہ میں نے اس کو آرام سے روکا، کیا اس کو تو سونے کا وقت تھا اس وقت، لیکن یہ جو تراویح میں مشغول تھا اور تلاوت میں مشغول تھا۔ اور قرآن پاک میں بھی ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کو تہجد پڑھ لیں، یہ آپ کے لیے علاوہ ہوگا 5 نمازوں کے علاوہ۔ اس لیے آپ کے اوپر 6 نمازیں فرض تھی، ایک تو 5 جو ہم پر فرض ہیں، اور آپ تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، بطور فرض کیا پڑھتے تھے۔ اسی لیے ایک مرتبہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آپ تہجد نہیں پڑھ سکے، تو دن میں آپ نے اس کی قضا کی۔ تو چونکہ رات کو نفل پڑھیں گے تو نفل میں کیا پڑھیں گے؟ قرآن پاک پڑھیں گے نا۔ اسی طرح دوسری جگہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، عجیب آیت ہے۔ ایک جگہ تو یہ ہے إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دن میں بہت کام رہتا ہے، کیا بہت مشغول رہتے ہیں۔ ادھر سے ایک قافلہ آیا، ان کو کلمہ پڑھانا ہے، ادھر سے دوسری جماعت آ گئی، ان کی مدد کرنی ہے، ادھر سے بلاوا آ گیا، حضرت فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، جنازہ پڑھنا ہے، ادھر سے کوئی آیا وہاں فیصلہ کر لینا ہے، ادھر سے وہی نازل ہوگی اس کو لکھوانی، ادھر سے مہمان آ گئے ان کا انتظام کرنا ہے، ادھر سے اطلاع آ گئی فلاں قبیلے جو ہے وہ جمع ہو رہے ہیں مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے، تو اس کا دفاع کا انتظام کرنا ہے۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دن میں بہت کام رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ بہت کام رہتا ہے۔ تو اب ایسا ہونا چاہیے کہ رات کو آرام فرما لیں، لیکن اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، کیا سجدہ تو وہ دن میں بھی کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، لیکن رات کو اب فَاسْجُدْ لَهُ آپ سجدہ کریں اپنے اللہ تعالیٰ کو، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا، لمبی رات تک آپ اللہ کی حمد و ثنا کر لیں۔ مطلب ہے کہ دن میں تو آپ مشغول ہیں، آپ نوافل لمبے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، نمازیں پڑھتے تھے سنت اور جو فرض وغیرہ، تو پھر اس کے بعد مشغول ہوتے تھے۔ اب رات میں کوئی ہے ہی نہیں، سب تو لوگ چلے گئے نا اپنے اپنے کاموں میں، سو گئے، کہاں گئے، اب حضرت اکیلے ہیں۔ تو آپ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب آپ تسبیحات پڑھ لیں اور لمبے لمبے سجدے کر لیں۔ اور ایک جگہ قرآن پاک نے مومنین کے بارے میں فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو رات گزارتے ہیں سجدوں میں اور قیام میں۔ تو سجدہ اور جب قیام کرے گا تو اس میں کیا پڑھے گا؟ قیام میں تلاوت کرے گا۔ ایک جگہ فرمایا یتلون آیات اللہ، وہ لوگ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں آناء اللیل، رات کے حصوں میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تو گویا اس میں بھی یہ آ گیا۔ اب اس سے پہلے ایک روایت آئی تھی کہ بغیر نماز کی تلاوت تسبیح سے، تکبیر سے افضل ہے۔ تلاوت افضل ہے کس سے؟ تسبیحات سے۔
اس کی وجہ بھی ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو آخری حدیث لکھی ہے بخاری شریف کی، مشہور حدیث ہے، آپ حضرات کو بھی زبانی یاد ہے. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ آخری روایت ہے اور جلد ثانی بخاری شریف یہی مکمل ہو جاتی ہے. اور ہے یہ ابواب القرآن، ہے یہ ابواب القرآن کا وہ سلسلہ بہت دور تک چلتا ہے. تو شارحین نے وہاں لکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ 2 کلمے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہیں، یعنی ان کی کثرت کر لو، اور زبان پر پڑھنا بہت آسان ہے، تو کوئی مشکل نہیں، اس لیے ہر ایک آدمی پڑھ سکتا ہے. سوال ہے کہ جب زبان پر پڑھنا آسان ہے اور 2 ہی کلمے ہیں تو اس کا وزن کیا ہوگا؟ فرمایا ثقیلتان فی المیزان، محشر کے میدان میں جب نیکیوں کو تولا جائے گا، یہ جو 2 کلمے ہوں گے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا وزن بہت ہوگا، اس کا وزن. تو اب گویا ترغیب دے دی، پڑھنا آسان ہے اور حضرت رحمان کو پیارے ہیں، اور آپ پڑھیں گے تو کل یہ تمہارے پلڑے کو جھکائے گا، پلڑے کو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو شارحین نے اس میں لکھا ہے جب یہ کلمات اتنے افضل ہیں تو جو قرآن پاک ہے وہ کتنا افضل ہوگا، وہ کتنا. تو ظاہر سی بات ہے قرآن پاک تو عام کلمات سے کیا ہے، افضل ہے. اور اس میں یہ فرمایا کہ تلاوت جو ہے یہ تسبیح اور باقی جو افضل ہے. پھر یہ بھی فرمایا تسبیح صدقے سے افضل ہے. کیا تسبیح اور صدقہ روزے سے افضل ہے. صدقہ روزہ آگ سے بچاؤ ہے. سوال ہے کہ بعض روایتوں میں تو آتا ہے کہ صدقہ افضل ہے روزے سے، بعض میں تو روزہ افضل ہے صدقے سے. کہتے ہیں یہ حالات اور انسان کے اعتبار سے الگ الگ ہے. کیا حالات اور کے اعتبار سے الگ الگ ہے. کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی کو اللہ نے مال بہت دیا ہے، وہ بس صدقہ زکوٰۃ وہ دے دے گا، عشور دے دے گا، زکوٰۃ دے دے گا، تو باقی زیادہ وہ خرچ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں زکوٰۃ جسم میں سے میں نے زکوٰۃ ادا کر عشور بھی دے دیا ہے. اب وہ زیادہ نہیں، اس سے کہا کہ تم روزے تو رکھتے ہو لیکن تمہارے روزے رکھنے سے افضل ہے صدقہ کرنا. کیا کرنا؟ تو اس کے لیے وہی افضل ہے تاکہ اور لوگوں کی حاجتیں پوری ہو جائیں اور اس کا مزاج بن جائے کہ وہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی دے دے. آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں زکوٰۃ جسم میں زکوٰۃ مقدم بھی. تو ان کے لیے بتایا گیا بھائی جو نفل روزے تم رکھتے ہو جس میں اتنی مشقت ہے، آپ کے لیے افضل ہے کہ آپ کیا کریں، وہ کر لیں، ہیں صدقہ کر لیں. کسی کے لیے فرمایا کہ آپ کے لیے روزہ افضل ہے اور صدقہ خیرات خوب کرتا ہے لیکن نوافل روزے کم رکھتے، اس سے کہے تمہارے لیے افضل یہ کیا کر لے، وہ روزہ رکھ لے. تو اس طرح سے تمام روایتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے. تو بعض حالات میں بعض لوگوں کے لیے روزہ افضل ہے صدقے سے، بعض حالات میں بعض لوگوں کے لیے صدقہ ہی افضل ہے روزے سے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ روزے کا نفع صرف اپنی ذات کو ہے لیکن صدقہ خیرات کا نفع لوگوں کو بھی ہے. کس کو؟ تو متعدی ہے نا. آپ نے غریب کی مدد کر لی تو وہ بھی حسب حیثیت اس میں سے کچھ اپنے اوپر بھی خرچ کرے گا اور ممکن ہے دوسروں کے لیے بھی خرچ کر لے، کرتا ہے نا. جیسے وہ ایک لمبی روایت ہے، اس سے پہلے بھی آ چکی ہے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجیے، کیا میں غریب ہوں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا اما فی بیتک شیئن، کیا آپ کے گھر میں کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا نام، ہاں. کہا کیا ہے؟ کہا ہمارے گھر میں ایک پیالہ ہے، کیا اس میں ہم پانی پیتے ہیں. کیا پیتے ہیں؟ وَحِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُدُ بَعْض وَقَدْهُ نَشْرُبُ فِي مِنَ الْمَاءِ. تو ایک پیالہ ہے اتنا سا اور ایک کمبل ہے، ایک ہی کمبل. تو اس کمبل کے آدھے حصے کو ہم بچھاتے ہیں اور آدھا حصہ اوپر سے ڈال دیتے ہیں. بس یہ ہے کل گھر کی دولت. الحمدللہ. آپ نے فرمایا اتنی بہما، میرے پاس لاؤ دونوں چیزوں کو. تو وہ شخص دونوں چیزوں کو لے کر آیا. آپ نے مسجد نبوی میں فرمایا کہ من یشتری ہذین، ان 2 چیزوں کو کون خریدے گا، پرانا کمبل اور وہ پیالہ. تو ایک شخص نے کہا حضرت میں خرید لوں گا. کہا کتنا آپ دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت میں 1 درہم دے دوں گا. کتنا؟ انا آخذہ بدرہم. آپ نے فرمایا من یزید، کیا
زیادہ کون دے گا؟ وقال رجل آخر انا آخذهما بدرہمین، دوسرے شخص نے کہا حضرت میں 2 درہم دے دوں گا۔ اس سے مسئلہ نکالا ہے علماء کرام نے کہ جو نیلامی ہوتی ہے نا، جس کو بولی کہتے ہیں ہم، بولی دینا جائز ہے، ہاں اس کے کچھ شرائط بھی ہیں کہ صرف بولی بڑھانا مقصود نہ ہو کہ دوسرا آدمی دھوکے میں آئے گا، بھائی یہ جب اتنا سمجھدار ہے اور تجربہ کار ہے، یہ بولی بڑھا رہا ہے، اس کا مطلب چیز بڑی قیمتی ہے۔ حالانکہ اس نے بات کی تھی کس کے ساتھ؟ چیز والے کے ساتھ کہ بھائی تم بولی بڑھا دینا، پھر 50-50 کر لیں گے، آپ کو بھی کچھ دیں گے چائے پانی۔ تو اس کے لیے وعید ہے کیا کہ اس شخص کو خریدنا نہیں ہے، لیکن یہ محض لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے کہ میں خریدنے کے لیے کیا تیار ہوں، اور بولی بڑھا رہا ہے تو دوسرا آدمی اس کو دیکھ کر اور بولی بڑھائے گا، تو وہ تو الگ مسئلہ ہے۔ لیکن فی نفس ہی نیلامی کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، کیونکہ آپ نے یہ فرمایا من یزید، بس زیادہ کون دے گا؟ تو دوسرے شخص نے کہا حضرت میں 2 درہم دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا لے لو۔ تو وہ 2 درہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے اور اس صحابی سے فرمایا کہ 1 درہم کا تو مولا آٹا وغیرہ اپنے گھر کے لیے، اس زمانے میں 1 درہم میں بہت آتا تھا نا، اور دوسرے درہم کی 1 کلہاڑی خرید لو۔ کیا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کہا کلہاڑی میرے پاس لانا، کلہاڑی۔ تو وہ شخص گیا، اس نے آٹا وغیرہ خرید کے اپنے گھر میں رکھ دیا، اور اس کے بعد وہ کلہاڑی لے کر آیا۔ تو کلہاڑی تھی بغیر دستے کی، دن ورئی کہیں، تو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب اس کو معلوم نہیں ہے مجھے کیا کرنا ہے، صرف حکم کی تعمیر اس نے کی۔ آپ خود اٹھے اور آپ نے دستہ تلاش کیا اور اس کے اندر دستہ ڈال دیا۔ کس کے اندر؟ صحابہ کرام نے عرض کیا حضرت یہ کام ہم کریں گے، آپ نے فرمایا نہیں میں خود کر لوں گا۔ بہرحال تو اس کے ہاتھ میں تھما دی کلہاڑی، فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور وہاں جاؤ بازار میں اس کو بیچو، 15 دن تک یہاں نہ آنا۔ کتنا؟ مطلب ہے کہ جس بستی کے ہو وہیں تو رہے گا، نمازیں وہیں پڑھے گا، اس بستی کا تھوڑی تھا وہ۔ 15 دن کے بعد بسم اللہ کہا ٹھیک ہے حضرت۔ وہ گیا، چونکہ حکم کی تعمیل کرنی تھی، وہ لکڑیاں کاٹتا رہا اور بازار میں بیچتا رہا۔ تو جب روزانہ کچھ نہ کچھ مل جائے گا، پونڈ ملے گا، آپ پتہ نہیں چونی مل جائے گی، اٹھنی مل جائے گی، وہ سلسلہ چلتا رہا۔ 15 دن کے بعد وہ آیا، ملاقات کر لیا۔ آپ نے فرمایا کیا حال ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ۔ کیا؟ اللہ کا شکر ہے، گھر میں کھانے کے لیے بھی ہے اور کچھ موجود بھی ہے، کچھ پیسے میں نے صدقے بھی کیے۔ کیا؟ معلوم ہوا کہ وہ غریب ہونے کے باوجود بھی کچھ پیسے کیا کہ اس کا مزاج تھا نا۔ تو غریب آدمی کو بھی جب آپ پیسے دے دیں گے نا، وہ بھی کہے گا بدمہ مشید روپ ساسا، ہے نا۔ تو مسجد میں کام چل رہا ہے، اس کے دل میں تمنا ہے کہ میں بھی مسجد کے لیے کچھ نہ کچھ دے دوں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی کو وہ دیتا ہے نا صدقہ خیرات وغیرہ، تو اس کا نفع متعدی ہے، اور روزہ رکھا اس کا نفع صرف اپنی ذات کو ہے۔ تو بہرحال آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، فرمایا دیکھو میرے صحابی، اوپر والا ہاتھ، خرچ کرنے والا ہاتھ یہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے تم آئے تھے مانگنے کے لیے، کس کے لیے؟ اور ہم نے آپ کو ایک ترکیب بتائی کمانے کی، اس وقت آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے خرچ کیا کچھ، یا اور بھی کریں گے۔ آپ نے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے کس سے؟ نیچے والے سے۔ خرچ کرنے والا ہاتھ بہتر ہے مانگنے والے ہاتھ سے، چونکہ اس کو عادت نہیں تھی۔ جن لوگوں کو عادت نہیں ہوتی ہے زمین کھودنے کی، لکڑیاں کاٹنے کی، جب وہ ہاتھوں میں کوئی چیز لے لیتے ہیں، جیسے کدحال ہے، جیسے یہ ساری چیزیں کلاڑی ہے، تو ان کے ہاتھوں میں نشان پڑتے ہیں، تو اچھے سے ہاتھ کھاسیں کیا تو گٹے پڑ جاتے ہیں۔ تو اب چونکہ 15 دن تک مسلسل وہ لکڑیاں کاٹتا رہا، لاتا رہا، تو جب اس نے مسافہ کیا تو آپ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں میں کیا پڑے ہیں؟ وہ نشانات پڑے ہیں۔ تو آپ نے ان کو بوسہ دے دیا، کیا یعنی ایسی حوصلہ افزائی کے لیے، تو اس کو شاباشی دے دی۔ تو یہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے افضل ہے کہ وہ کیا کریں؟ صدقہ خیرات کر لے۔ اور فرمایا کہ تلاوت افضل ہے ذکر سے، تلاوت افضل ہے ذکر سے، اور ذکر کو فرمایا بعض جگہ افضل ہے کس سے؟ صدقہ سے، کیونکہ صدقہ ہر ایک کے پاس مل بھی نہیں ہوتا سکتا۔ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ غربا، یہ فقراء، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے مالدار بھائی یہ تو آگے بڑھ گئے، یہ تو آگے،
یہ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، تو ہمارے پاس تو اتنا ہے ہی نہیں کہ ہم کس کو کیا کھلائیں. تو یہ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے، ہم پیچھے رہ گئے. حالانکہ ایک ساتھ رہ رہے ہیں، ایک شہر میں رہ رہے ہیں، نماز بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں، سارے کام ساتھ کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ہم آپ کو ایک ترکیب بتا دیں گے، آپ ان سے آگے بڑھ جاؤ گے. کہا کیا؟ کہا دیکھو نماز کے بعد یہ کلمات پڑھ لینا. نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور اس طرح سے لا الہ الا اللہ وغیرہ. یہ آپ نے ان کو فرمایا یہ پڑھ لیا کرو تو تم ان کے برابر پہنچ جاؤ گے. کن کے؟ جو مالدار خرچ کرتے ہیں. اب یہ جو غریب صحابہ ہیں ان نے پڑھنا شروع کر دیا. تو وہ امیر صاحب جو صحابہ جو تھے انہوں نے کہا آپ کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کو بھی بتاؤ. انہوں نے کہا ہم آپ کے برابر پہنچ گئے، اور اب ہم آپ برابر، اب آپ ہم سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے. کہا کیوں؟ کہا ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات پڑھا کر ان کے برابر پہنچاؤ گی. تو انہوں نے بھی شروع کر دیا. ظاہر سی بات ہے پابندی تھوڑی لگائی گی. تو مالدار بھی ہو جو اللہ اللہ کرنے لگے، سبحان اللہ پڑھنے لگے، تو ان کو پھر فکر پڑ گئی. آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم کو کلمات دے دیے تھے، تو بھائی مالدار نے سن لیا، انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا میں کیا کروں گا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. ان کو دونوں چیزیں اللہ نے دے دی ہیں. یہ ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں اور صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں. آپ صدقہ خیرات کر لیتے ہیں لیکن گنجائش نہیں ہے، آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں. ہاں انما الاعمال بالنیات. اگر کوئی آدمی کہے گا کاش میرے پاس اتنی دولت ہوتی میں یہ کرتا، اور انہیں اتنی خرچ کر لے غریبوں پر اور مسجدوں میں، اس کا ثواب پورا ملے گا، اس کا ثواب جی. جیسے ایک غریب آدمی حاجیوں کو دیکھ رہا ہے کہ حاجی نکل گئی، حاجی اب یہ بیچارہ افسوس کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے ایسے قافلے کو، ارے کاش میرے پاس بھی طاقت ہوتی، میں بھی حج کو جاتا، میں بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے اس کے نامہ اعمال میں حج لکھ دو، اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا، اس کے نامہ اعمال میں حج. اب حاجی تو گئے، ان کو تو ایک ہی حج کا ثواب ملا، اگلے سال پھر دوسرے لوگ گئے حج کے لیے. یہ پھر پچھتا رہا ہے اور تمنا کر رہا ہے کاش میرے پاس بھی ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے اس سال بھی اس کے نامے میں حج لکھ دو. کیا؟ تو اور حاجیوں نے تو ایک ہی حج کیا اور یہ ہر سال حج کر رہا ہے، اس کے نامہ عمل میں لکھ دیا جاتا ہے. تو ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک حواری وہ جا رہا تھا تو قحط کا زمانہ تھا. اس نے ایک جگہ دیکھا کہ اتنا ریت کا ٹیلا پڑا ہوا، ریت جی بڑا ٹیلا، اتنا ریت، 2 ٹیلے ایک اور ایک. تو اس نے کہا کاش میرے پاس اتنا گیہوں ہوتا، میرے پاس اتنا جتنا بڑا یہ ریت کا اور پتھروں کا ٹیلا ہے میں سب اللہ کے بندوں پر خرچ کر لیتا. کاش میرے پاس اتنا گیہوں ہوتا جتنا یہ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی آئی. اللہ نے فرمایا کہ اس سے کہہ دو تمہارے نام اعمال میں ہم نے اتنا ثواب لکھ دیا. گویا تم نے 2 ڈھیر خرچ کیے کس کے؟ گیہوں کے. تو بہرحال یہ فرمایا. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر اگر تو صبح کو جا کر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لے کیا نہیں پڑھتے تھے سیکھ لیا تو نوافل کی 100 رکعات سے افضل ہے. نوافل کی 100 رکعات سے اور اگر ایک باب علم کا سیکھ لے تو اس وقت وہ معمول بھی ہو یا نہ ہو، یعنی اس پر عمل ممکن ہو یا نہ ہو. مثلا غلاموں کا مسئلہ ہے کیا؟ ایک آدمی نے قرآن پاک میں پڑھ لیا کہ غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، تو ایک باب اس نے پڑھ لیا باندھوں کے کیا سلوک کرنا چاہیے، یہ سب تو ظاہر سی بات ہے اس پر تو عمل نہیں ہوگا نا. تو فرمایا کہ عمل اس پر ہو یا نہ ہو تو 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے. کیا جی؟ فرمایا کہ بابم فتعلم باب من علم عمل به او لم يعمل به خیر من ان تصلی 1000 رکعت. کتنا؟ تو 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے علم کا ایک باب سیکھ لینا. یہ ترغیب ہے کہ تاکہ امت میں علم زندہ رہے. کیا جی؟ تو دیکھیے وہ تھوڑا سا وقت اس میں لگ گیا اور 1000 رکعتیں پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص 10 آیتوں کی تلاوت کسی رات میں کرے، کتنی آیتوں کی؟ 10 آیتوں کی،
تو وہ اس رات میں غافلین میں شمار نہیں ہوگا، غافلین میں شمار رواہ الحاکم۔ اور دوسرا ارشاد ہے کہ جو شخص 5 فرض نمازوں پر مداومت کرے وہ غافلین سے نہیں لکھا جائے گا، اور جو شخص 100 آیات کی تلاوت کسی رات میں کرے، کتنی؟ تو وہ اس رات میں قانتین میں لکھا جائے گا۔ کن کے اندر؟ قانتین لکھا جائے گا۔ ہاں، تو اب سورہ یاسین کی تلاوت کر لی تو سورہ یاسین کتنی آیتیں ہیں؟ 83 آیتیں ہیں نا۔ سورہ ملک 20 آیتیں ہیں، تو 83 اور 20 کتنا ہوا؟ 100 سے زیادہ ہو گیا نا۔ اگر کسی نے یہ 2 ہی پڑھ لی نا سوتے وقت تو ظاہر سی بات ہے 100 سے زیادہ ہو جائے گا، تو اس کو قانتین میں لکھا جائے گا۔ کس میں؟ جی، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اطلاع دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے، بہت سے فتنے۔ آپ نے فرمایا کہ ان فتنوں سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ کیا میری امت کیسے بچے گی ان فتنوں سے؟ دینی اعتبار سے فتنے آئیں گے، بڑے بڑے فتنے آئیں گے۔ اور آپ نے انہیں کہا کہ قرآن شریف، کیا مطلب یہ کہ ان فتنوں سے بچنے کی ایک شکل ہے امت کو کہ وہ قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہیں۔ عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں کہ مجھ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے، کیا اس کے تمام دن کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے، قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے۔ ایک روایت میں جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے حق تعالی شانہ اس کے لیے 10 قرآنوں کا ثواب لکھتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حق تعالی شانہ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین، یہ دونوں نام مبارک بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بھی مقطعات بھی ہیں، آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا۔ آسمان زمین پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے اللہ تعالی نے فرشتوں کے سامنے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے، یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کو تلاوت کریں گے، جو اس کو۔ ایک حدیث میں جو شخص سورہ یاسین صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ کس پر؟ یعنی اس سورت کو پڑھ لو اور اس کا ثواب ان کے کرو۔ دوسرا ہے کہ جب کوئی قریب المرغ ہو، کیا ہو؟ کیونکہ اس کو بھی تو میت کہتے ہیں نا، اب مرنے والا ہے، تو اس کو پڑھ لو۔ اس میں سرانے بیٹھ لیا اور پڑھ لیا تو اس کی جو جان نکلے گی آسانی کے ساتھ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سورہ یاسین کا نام تورات میں ہے، کیا؟ اور وہاں اس کا ہے معمہ لکھا ہے، کیا؟ یعنی اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی بلائیوں پر یہ مشتمل ہے، اور اس کا دنیا اور آخرت کی مصیبت کو دور کر لیتا ہے۔ یہ معمہ بھی ہے اور منعمہ بھی ہے، ایک روایت میں یہ لفظ آیا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس سورت کا نام رافعہ اور خافضہ بھی ہے، کیا؟ رافعۃن کے معنی بلند کرنے والی، خافضۃن کے معنی گرانے والی۔ مطلب تو یہ ہے کہ اپنے پڑھنے والوں کو بلند کر دیتی ہے، اور جو اس کا حق ادا نہیں کرتے ان کو گرا دینے والی ہے۔ ایک روایت میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میری ہر امتی کے دل میں ہو، میرے ہر امتی کے دل میں۔ ایک روایت میں جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا۔ شہیدوں کی بہت سی قسمیں ہیں، ایک قسم یہ بھی ہے۔ ایک روایت میں جو یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے۔ ایک روایت میں جو بھوک کی حالت میں پڑھے گا تو وہ سیر ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں جو راستہ گم ہو جانے کے وقت پڑھتا ہے اللہ اس کو راستہ دکھا دیتا ہے۔ ایک روایت میں کہ جس شخص کا جانور گم ہو جائے، کیا؟ تو وہ پڑھ لیتا ہے تو